کہ جناب میرا شوہر نہیں ہے اور مجھے جنسی ایک جسم کی بھوک ہے، اس کو میں نے مٹانی ہے۔ تو جسم کی بھوک ہر شخص کو ہوا کرتی ہے، لیکن ہر آدمی جب اس کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ کتا بلی نہیں کھاتا۔ میرے لیے نکاح کی پاسبلٹی اس لیے نہیں بن رہی، اب نکاح کی پاسبلٹی نہیں بن رہی ہے لیکن مجھے حرام کاری کی پاسبلٹی بن رہی ہے۔ السلام علیکم سر، ایک میرا سوال نمبر 2 بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، اور شرعی نکاح کیا ہے، کوئی کتابی نکاح نہیں ہے، حق مہر بھی ادا نہیں کیا ہوا اس نے، اس حق مہر کی معافی اس کو میں نے خود بھی دی ہوئی تھی کہ چلیں کبھی دوبارہ دے دیجیے گا، لیکن میں چاہتی ہوں وہ میرے پاس آئیں، میرے کمرے میں آئیں، مجھ سے ملیں۔ میری 32 سال عمر ہے، مجھے ضرورت ہے ان کی، مطلب مجھے فیلنگز آتی ہیں جنسی طور پر اپنے شوہر کو ملنے کے لیے، وہ نہیں آتے۔ اس جنگ کو 1 سال ہو گیا، 1 سال میں وہ 3 بار تقریباً آئے ہیں، اور 1 سال کے عرصے میں وہ 3 بار آئے ہیں صرف ٹوٹل۔ تو لاسٹ ٹائم وہ جب میرے پاس آئے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو کئی دفعہ بلایا، قریب ہی رہتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے۔ ان کا کوئی صحت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، صرف وہ اگنور کرتے ہیں کہ کہیں اس کا کوئی اولاد نہ ہو جائے، یا وہ اپنی بڑی بیوی سے ڈرتے ہیں، ان کی ایک اور وائف بھی ہے جو ان کی پہلی بیوی ہے۔ تو کیا میں مطلب اب نہ وہ مجھے طلاق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بزنس کی وجہ سے کہ میں ان کا کام کرتی ہوں، نہ وہ میرے قریب آتے ہیں۔ میں زندگی میں 2 بار پہلے بھی طلاق یافتہ ہوں بدقسمتی سے، لیکن ابھی میں یہاں دبئی میں اکیلی رہتی ہوں، تو مجھے میرے معاملات کے لیے، میری سیکیورٹی کے لیے، مجھے میرے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، مجھے اپنے ساتھ کمرے میں اپنے لیے بھی مجھے میرے ساتھ ہسبینڈ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ایک شخص ہے، وہ مجھے ہر وقت کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، وہ کرنا بھی چاہتا ہے، صرف ہم اس سولوشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یا مجھے طلاق ملے، وہ شخص مجھے خود طلاق دے دے، یا کوئی زندگی کی ایسی صورتحال بن جائے کہ میں دوسرے جو شخص اویلیبل ہے میرے لیے اس سے نکاح کر پاؤں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ رہنا جائز ہے کیونکہ آپ مجبور ہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ کو یہ کہہ کر کہ آپ مجبور ہیں اور وہ آپ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے اور آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اس شخص کی شر سے آپ کو بچا لے۔ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل ایک ہے اس کا لیگل اسپیکٹ۔ لیگل اسپیکٹ کیا ہے؟ وہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ دبئی کے قانون میں کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتی ہیں یہ آپ جانیں، لیگل ایکسپرٹ جانیں، اور وہاں کا قاعدہ قانون یا نظام آپ کو بتائے گا۔ البتہ آپ کا اس شخص سے اگر نکاح کرنے کا ارادہ ہے اور آپ کے شوہر چونکہ وہ آپ کے پاس آتے بھی نہیں ہیں اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کر بیٹھی رہوں، وہ جب آئیں گے وہ بھی آ جائے اور یہ صاحب آئیں گے یہ بھی آ جائیں، تو میرا کام دونوں طرح سے نکلتا رہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک ایسا گناہ کرنے کی امنگ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ چونکہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کا حل نہیں چاہتی بلکہ اپنی مزاج کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق اس پریشانی کا حل تلاش کر رہی ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ کو دبئی کا قاعدہ اور قانون کیا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر شوہر سے 1 to 1 آپ بات کریں، بھئی آپ طلاق نہیں دے سکتے تو مجھے خلا کا مطالبہ ہے، میرا خلا کے مطالبے پر آپ ان سے وہ خلا کے لیے راضی کر لیجئے آپ ان کو، اور مہر وہر آپ نے ویسے ہی معاف کیا ہوا ہے، ویسے ہی آپ کو کچھ نہیں ملا ہے۔ جب خلا لی جاتی ہے تو اس کا مہر آپ ادا کر دیجئے جو اس نے آپ کو مہر دیا تھا، اور پھر 1 مہینے کی عدت کرنے کے بعد ان صاحب سے جو آپ کو اس طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ آپ کے شوہر ہوں گے اور آپ ان کے ساتھ روم میں بھی رہ سکتی ہیں، اور شریعت کے لحاظ سے آپ کے درمیان کوئی بھی حجاب نہیں ہوگا، قاعدہ قانون کے مطابق وہ آپ کے پورے رائٹس رکھیں گے۔ البتہ آپ کو جو خدشہ ہے، جو ڈر ہے، وہ اس بات کا کہ میرے شوہر میں جو کیسز چل رہے ہیں اگر آپ وہاں پر اپنے ڈاکومنٹیشن بعد میں صحیح کروائیں اور جو آپ کا مسئلہ ہے طلاق کا یا خلا کا، وہ آپ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اپنے شوہر کی انڈرسٹینڈنگ ان سے لے لیں کہ جناب میں آپ سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہوں، اور اگر وہ خلا نہ بھی دیں لیکن آپ کو ایسی صورت میں اگر وہ خلا نہیں دیتے تو پھر قاضی کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جو کہ جماعت کے قائدین ہوتے ہیں، عمرا ہوتے ہیں
جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اگر ایسی صورت میں آپ حکومت کے پاس نہیں جا سکتی تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو عمدہ ہیں، محلے کے بڑے لوگ ہیں، ان کو آپ بتائیے کہ جناب میں اس شخص سے خلا لینا چاہتی ہوں، اور خلا لینے کے بعد وہ دینا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس بھی اس بات کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے نکاح کو فسخ کر دے اور خلا گرانٹ کر دے۔ ایسی صورت میں بھی آپ مخلوعہ 1 مہینے کی عدت گزاریں، اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹیشن کی شکل میں آپ کچھ نہ کچھ گواہ ضرور رکھیں، کیونکہ اگر گواہ نہیں ہوں گے تو کل کو آپ کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ البتہ جو آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہ رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ایک ایسے طاقتور شخص کے سامنے بول نہیں سکتی کہ مجھے طلاق دے دو، نہ وہ آتا ہے، نہ وہ رشتہ نبھاتا، نہ اب آپ نہیں بول سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کاری کرنا چاہتی ہیں۔ obvious ہے نا بھائی، جب آپ کو حلال کے طریقے کو پر چلنے پر قباحت ہے تو دوسرا کیا راستہ ہے؟ دوسرا حرام کا راستہ ہے، جس کو چلنے کے لیے وہ آدمی آپ کو ٹریپ کر رہا ہے اور آپ کے لیے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ مجبوری ہیں۔ مجبور ہونا آپ کا کسی شوہر، کسی مرد کو حلال نہیں کر دیتا۔ حلال ہونے کے لیے یا اسلامی نکاح جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر اسلام نے ایک قانون مرتب کیا ہے، اور شریعت نے جو امور یا جو اوامر بیان کیے ہیں، اگر اس کے بغیر آپ ان سے رشتے کو بناتی ہیں تو وہ ظاہر ہے حرام ہوگا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے سر پر آپ کا باپ ہے، نہ آپ کا بھائی ہے، آپ انتہائی مجبور ہیں کہ میرے اوپر ایون اس ٹائم 3 کیسز بھی چل رہے ہیں منسٹری آف لیبر کے، میری کمپنی کی طرف سے۔ میرے لیے نکاح کی پاسبلٹی اس لیے نہیں بن رہی، اب نکاح کی پاسبلٹی نہیں بن رہی ہے، لیکن مجھے حرام کاری کی پاسبلٹی بن رہی ہے۔ تو یہ جو حرام کاری کی طرف آپ کو شیطان اکسا رہا ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کے بھی دل میں کھٹک رہی ہے نا یہ بات، وہ آدمی آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں آپ اللہ سے ڈریے اور اللہ کے قانون کے مطابق خلا اور طلاق کا معاملہ اپنے شوہر سے کیجئے۔ اس سے قطع نظر کہ کورٹ میں کیا ہوتا ہے، کورٹ میں آپ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ بعد میں صحیح کروا لیجئے گا، لیکن شرعی پوائنٹ آف ویو سے آپ کا مجبور ہونا اور اس آدمی کا ترس کھا کے آپ کے گھر رہنا اور آپ کے ساتھ شباشی کرنا، یہ حرام کاری ہے، یہ زنا ہے۔ یہ تو آپ اگر کسی حکومت میں پکڑی گئی تو دبئی والے ہی آپ کو سزا دیں گے۔ تو آپ عقل کے ناخن لیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے تو اس طرح اپنے آپ کو ٹریپ نہ ہونے دیں اور اپنی عزت کو محفوظ رکھیں۔ آپ ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی خاتون ہیں، جنرل مینیجر ہیں کسی کمپنی کی، تو اللہ کی بندی اس طرز پر آپ اپنے آپ کو مجبور کرتے ہوئے اس ضرورت کے تحت کہ جناب میرا شوہر نہیں ہے اور مجھے جنسی ایک جسم کی بھوک ہے اس کو میں نے مٹانی ہے، تو جسم کی بھوک ہر شخص کو ہوا کرتی ہے، لیکن ہر آدمی جب اس کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ کتا بلی نہیں کھاتا بلکہ حلال گوشت کھاتا ہے، اور حلال اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ حلال طریقے سے آپ کے پاس آیا ہو۔ تو حرام مت کھائیے، حرام مت کھائیے، اور یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے مرد سے صرف اس لیے رشتہ بنا لیں چونکہ آپ اس کے ساتھ چاہتی ہیں۔ میرا نام وہاں پھنسا ہوا ہے، نہ چھوڑتا ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام ہے، یہ رشتہ حرام ہے۔ آپ کا رشتہ اس شخص سے صرف اس لیے کہ جناب آپ مجبور ہیں، آپ کا شوہر آپ کو طلاق نہیں دیتا، تو بھیا آپ کو کیا فکر پڑی ہے؟ آپ کو کیا فکر پڑی ہے؟ آپ بھی گنہگار ہو رہے ہیں اور اس بچی کو بھی ٹریپ کر کے گناہ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا